بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، ایم اردو کے ساتھ میں ہوں مریم شیخ۔ ناظرین، آج کل ایک بل کو لے کے بہت سارے پروپیگنڈس کیے جا رہے ہیں، کوئی کچھ بات کرتا ہے، کوئی کچھ بات کرتا ہے۔ لوگوں کو ایکچولی ابھی تک یہی نہیں پتا کہ جو 2018 میں بل ایاز صادق نے منظور کیا تھا وہ ایکچولی ہے کیا، اس پہ کیا بات کرنی چاہیے، کیا نہیں کرنی چاہیے۔ جماعت اسلامی سینٹرل پنجاب کی صدر ربیہ طارق ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسی بل کے حوالے سے مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم میم، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ اچھا میم بتائیے گا، آج کل یہ جو پروپیگنڈاز کیے جا رہے ہیں کہ یہ بل پاس ہوا تھا تو واحد آپ کی جماعت تھی کہ آپ کی جماعت نے جو ہے ووٹ نہیں دیا تھا، باقی سبھی پارٹیز نے ووٹ دیا تھا، تو آپ کے ووٹ نہ دینے کی وجہ جان سکتی ہوں میں؟ جی بالکل، یہ پروپیگنڈا نہیں، یہ حقیقت ہے کہ جس وقت 2018 میں یہ بل پہلے سینٹ میں پیش ہوا اور پھر اس کے بعد یہ قومی اسمبلی کے فلور پہ گیا، تو وہاں پر قومی سینٹ میں جب پیش ہوا تو اس وقت سراج الحق صاحب سینیٹر تھے، یہ 2018 کی بات ہے، اور مارچ میں وہاں پیش کیا گیا۔ تو سراج الحق صاحب کو، ہمارے امیر جماعت کو اس وقت کوئی کام تھا جس کی وجہ سے وہ پھر ان کی مولانا صاحب حمداللہ صاحب کی ڈیوٹی لگا کر گئے تھے کہ آج امکان ہے اس بل کا تو آپ نے اس کو اپوز کرنا ہے، تو وہاں پر جماعت اسلامی نے اس کو اپوز کیا تھا، اور اس کے اپوز کرنے کی وجہ دراصل اس بل کی ڈیٹیل ہیں جو کہ عام طور پہ پبلک کے سامنے نہیں آتی، اور ان ڈیٹیلز میں ظاہر ہے کہ یہ تینوں پارٹیز موجود تھیں، ہماری بڑی پارٹیز جو ہیں، تحریک انصاف بھی تھی، پیپلز پارٹی بھی تھی، نون لیگ بھی تھی، ان سب نے اس کو فیور کیا تھا، اور فیور ہمارے خیال میں اس کی فیور کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ عالمی ایجنڈا ہے جس کی بنا پر یہاں کا ہمارا پوری ایک سیویلائزیشن چینج لائی جا رہی ہے، اور وہ چینج ظاہر ہے کہ اسلام سے متصادم ہے، اسلام جو چاہتا ہے اس کے یہ خلاف ہے، اور بیسیکلی اس بل کے اندر اس کا جو نام ہے ٹرانسجینڈر، ہمیں تو بنیادی یہاں پر اسی سے اختلاف تھا کہ اس کے لیے جس طبقے کے لیے یہ بل لایا جا رہا تھا، جن کی آڑ لے کر ہم کہتے ہیں یہ بل لایا جا رہا تھا، وہ تو اصل میں انٹرسیکس انگلش میں کہلاتے ہیں، اس جنس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تو انٹرسیکس پرسنس کے لیے اگر آپ نے لانا تھا تو آپ اوپنلی لاتے، ان کو اس طرح سے کیموفلاج کیوں کیا گیا، ہمیں اس کی ریزن سمجھ میں نہیں آتی، ہم نے پہلے یہی اپوز انہیں کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے، اگر آپ لانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے تو آپ کو پتہ ہے کہ اسلام دنیا میں سب سے زیادہ انسانوں کے حقوق کا علمبردار ہے، اور اسلام اس بات کو پسند کرتا ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی جنس یا کوئی بھی ہے ان کو ان کے بنیادی حقوق دیے جائیں۔ ہم ان لوگوں کے لیے بھی جو ہمارے انٹرسیکس پیپل ہیں، ان کے لیے بھی ہم ان کی تعلیم کے حقوق کی ہم علمبردار ہیں۔ آپ نے بلکہ شاید کل کی خبر پڑھی بھی ہوگی کہ الخدمت کو انہوں نے بھی انٹرسیکس لوگوں نے بھی باقاعدہ فنڈ جمع کروایا ہے نا، آ کر خود باقاعدہ ہمارے امیر جماعت کو انہوں نے فنڈ جمع کروایا اور ان پر ٹرسٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے آواز اٹھاتے ہیں، تو ہم ان کے لیے بنیادی سارے حقوق کے ہم فیور کرتے ہیں۔ بالکل، ہم کہتے ہیں کہ ان کو یہ حقوق ملنے چاہیے، تعلیم کا ان کا حق ہونا چاہیے، ان کو قانونی طور پر علاج کا پورا حق ہونا چاہیے، ان کو معاشرے میں ایک باعزت جگہ ملنی چاہیے، پبلک پلیسز پر ان کو بہت زیادہ آنریبل وے پر انہیں ٹریٹ کرنا چاہیے، اور یہ کہ ان کو وراثت کا بھی حق، جو بھی ان پر ڈومینیٹنگ ان کی جنس ہوگی اس کے مطابق انہیں حق ملنا چاہیے وراثت کا بھی، لیکن اس کی آڑ میں ہم جنس پرستی کو ہم بہت کنڈیم کرتے ہیں، کیونکہ اسلام اس کو کھلا، بلکہ اس کی وجہ سے قوموں پر عذاب نازل ہوا۔ آپ بھی جانتی ہیں حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، اس کا بڑا گناہ جو بتایا جاتا ہے قرآن مجید میں، وہ تو یہی بتایا جاتا ہے، تو ہمیں اس میں یہ خدشہ بہت تھا کہ اس خدشے، بلکہ آپ نے ڈیفینیشنز پھر دیکھی اس کی، جو انہوں نے کہا کہ ایک فرد اگر جو بھی وہ اپنی آئیڈینٹیفیکیشن بتائے گا وہی نادرہ تسلیم کرے گا، اور اس کے بعد اسے وہ سارے حقوق مل جائیں گے، تو اس میں یہ کیا پھر یہ اندر دیا، اگر یہ اسی جنس کو لینا چاہتے تھے تو پھر یہ والی اندر کیوں ڈیفینیشن انہوں نے شامل کی؟ بالکل ایگزیکٹ ایسے ہی ہے جی۔ تو میں بیسکلی ہمارے ویورز جو ہیں وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جنہیں ابھی تک یہی نہیں پتا کہ یہ بل ہے کیا، تو آپ تھوڑا سا تفصیلاً یہ بھی بتا دیں کہ یہ بل ہے کیا، کیوں لایا گیا، کیوں پاس ہوا، کیونکہ لوگوں کو ابھی تک جو ہے نا وہ کشمکش کا شکار ہیں، عجیب سی اس میں مبتلا ہیں کیفیت میں نا، ان کو یہی نہیں پتا کہ یہ ایکچولی ہے کیا، تو میں آپ سے گزارش کروں گی کہ ذرا ہمارے ویورز کو وہ بھی بتا دیں۔ اصل میں 8 مارچ کو آپ کو پتہ نا ویمن ڈیز پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، تو اس میں اصلاً تو یہ ہیومن رائٹس کے نام پر لایا گیا، انسانی حقوق، اور اس سے شو بھی یہی کیا گیا، اور اس کے لیے ہر دفعہ ایک نیا انداز اختیار کرتے ہیں، تو انہوں نے اس زمانے میں یہ انداز اختیار کیا کہ یہ ہم اس جنس کے لیے جس کو معاشرے میں ایک آنریبل پوزیشن نہیں ملتی،
ان کو انہوں نے ایڈریس کیا اور ان کے لیے یہ حقوق بل بنا کر لائے. لیکن اصلاً ٹھیک ہے وہ اس کو واقعی ایڈریس کرنا چاہیے. دیکھیں اس ایشوز کے ہم بھی فیور میں ہیں کہ اس کو ایڈریس کرنا چاہیے اور ان لوگوں کو حقوق دینے چاہیے. اس آڑ میں یہ بل بنا کر لائے لے کر وہی کہ ان کو, اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں اب پریکٹیکلی ہم نے تو نہیں دیکھا, ہم تو ابھی بھی دیکھتے ہیں تو سڑک پر دیکھیں آپ کو ڈھیروں یہ لوگ مل رہے ہیں اور اس میں بھی زیادہ تر جو ہیں وہ مصنوعی ہیں. حقیقت میں تو کہتے ہیں پاکستان میں ان کی بہت تھوڑی شرح, اور ہماری جو میڈیکل کی ہماری ڈاکٹرز ہیں, گائنوکالوجسٹ ہیں, دوسری ہیں, وہ بتاتی ہیں کہ بہت کم پرسنٹیج ہوتی ہے جو کہ جن کی یہ شناخت نہیں کلیئر ہو سکتی. باقی تو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے جو لوگ بنائے ہیں ان کا ہو سکتا ہے اور قابل علاج ہوتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. تو لائے تو یہ اس کی وجہ سے ہیں یہ, لیکن چونکہ یو این ایجنڈاز سب کو پتہ ہیں, انہوں نے بھی اوپن کیے ہوئے ہیں, ظاہر انہیں کون سا ڈر ہے. تو ہم جو پھر جب انہوں نے بل کی ڈیٹیلز, ہمارے لوگوں نے جب بل کی ڈیٹیلز پڑھی ہیں تو ان لوگوں کو پتہ چلا کہ ان کی ڈیٹیلز میں تو یہ سارا ہمارے مذہب سے, ہمارے دین سے بالکل مخالف اور بلکہ اس کے خلاف ایک ایجنڈا ہے جو کہ لایا گیا. صحیح. آپ کہہ رہی ہیں کہ ٹرانسجینڈر کے حقوق کے حوالے سے یہ بل لایا گیا, ٹھیک ہے. آپ نے بتایا کہ واقعی ان کو نہیں ملتی, کاروبار میں ان کو نہیں حصہ دیا جاتا, جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا, نوکریاں نہیں دی جاتی, ان کے شناختی کارڈ وغیرہ جو نہیں بنتے, ان کے حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بل جو ہے وہ پاس کیا گیا, ٹھیک ہے. لیکن آپ کو کیا اعتراض تھا اس پہ جو آپ لوگوں نے اس پہ ان کو ووٹ نہیں کیا, یا آپ اس پہ کیا کہنا چاہتے ہیں, ایکچولی آپ کا ایم کیا ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ لفظ پہلے ہمیں اس کے لفظ سے ہی تحفظ ہے کہ ٹرانسجینڈر, دیکھیں لفظ اس کو آپ ٹرانسلیٹ کریں تو ٹرانسجینڈر, جینڈر کو ٹرانس کرنا, ٹھیک ہے نا. تو ہم کہتے ہیں اگر وہ ان کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ انٹرسیکس, تو اس کو ایک تو اس کا صحیح اگر ان کے حقوق کے لیے تو انہی کے لحاظ سے بل لایا جائے. اور اب جو امینڈمنٹ, اب تو امینڈمنٹ کروائی جا رہی ہے, کمیٹی میں چلا گیا, تو امینڈمنٹ جو کروائی جا رہی ہے اس میں سب سے پہلا جو ہمارے سینیٹر مشتاق صاحب نے رکھا ہے وہ یہی رکھا ہے کہ آپ اس بل کا نام بدلیں, اس کو انٹرسیکس پرسنز رائٹ کا نام دیں, اور 2018 اس کے لحاظ سے ان کو بالکل کلیئرلی کہ ان کو یہ حقوق اور یہ تحفظات حاصل ہیں اس کو بالکل واضح کیا جائے. اور اس کی آڑ میں ہم کہتے ہیں یہ جو ایک فرد کو اختیار دیا گیا ہے نا, کہ ایک فرد اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں مرد ہوں, جیسے آپ دیکھیں فرض کریں میاں بیوی کی شادی ہوئی ہے تو اس میں سے بیوی اب ڈکلیئر کر دے کہ میں تو آج سے آدمی ہوں, تو پھر کیا پوزیشن ہوگی. اس کو خود سوچیں, سارے مسلمان ہیں ہم لوگ, ہم خود سوچیں کہ ان میں سے ایک خاتون, اور ان بچوں کا پھر کیا بنے گا, ان کا باپ کون ہوگا, ان کی ماں کون ہوگی, ایک کتنا بڑا سوال ہے. پھر جائیداد کے اندر جب جائیداد تقسیم ہو, ایک خاتون کہہ دے کہ میں تو آج سے آدمی ہوں, تو پھر کیا اسے پراپرٹی کے اندر مرد کے برابر حصہ دیا جائے گا. تو اصل میں یہ جو اس کے اندر انہوں نے یہ جو حق دیا ہے نا فرد کو, ہم اس کو اپوز کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ فرد کو خود اختیار نہ ہو, میڈیکل بورڈ ہو ہمارا, وہ باقاعدہ ڈیسائیڈ کرے کہ یہ آیا اس کے اندر واقعی کوئی نقص ہے, یا پھر یہ ہے کہ یہ ویسے بس اپنی ڈیزائر, اپنی خواہش پر کر رہا ہے. اسلام ان خواہشوں کو قبول نہیں کرتا, اور وہ کہتا ہے کہ انسان کو اللہ نے جو فطرت دے کر پیدا کیا وہی فطرت تبدیل نہیں ہو سکتی. یہ تو خدا نہ خواستہ پھر خدا کے کاموں میں مداخلت والا کام ہے نا. اللہ نے جس کو عورت بنا کے بھیجا ہے وہ اگر ادھر آ کے دنیا میں آ کے میں تو مرد ہوں, تو یہ تو پھر گناہ کبیرہ کی طرف چلی جاتی ہے بات. یہ بغاوت ہے, اور اس پر اللہ نے عذاب نازل کیے ہیں نا. قرآن مجید میں کیوں یہ سب رکھا گیا. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. میم آپ کا جو ہے یہ بل کو لے کے 2018 سے معاملات چلتے آ رہے ہیں, اور اس حوالے سے جو ہے وہ شرعی عدالت میں کیس بھی داخل ہوا ہے, اس کی آج سماعت بھی تھی. تو ایسی نوبت آ گئی, کیس جو ہے وہ داخل کرنا پڑا اس میں عدالت میں, تو کیا ان کا رسپانس کیا ہے, عدالت کی طرف سے آپ کو کیا رسپانس مل رہا ہے؟ ہاں جی, ابھی تو دیکھیں پٹیشن دائر ہوئی ہے, تو شکر ہے انہوں نے کیس کو کنسیڈر کیا, اور آج اس کی ظاہر سماعت شروع ہوئی ہے. گورنمنٹ کی طرف سے بھی ظاہر ہے وہ وکیل پیش ہوگا. ہم نے یہ سارے یہی قانونی سورسز ہوتے ہیں نا, تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ہم قانون ہی کے دائرے میں رہ کر ساری وہ جتنی ہمارے سے ایفرٹس ہو سکتی ہیں, ہم نے ادھر سے قانونی سورس بھی اختیار کیا, ادھر سے ہم نے سوشل میڈیا کا سورس بھی اختیار کیا, اور میڈیا کا بھی. ہم ہر طرح سے آواز اٹھا رہے ہیں تاکہ اب جب امینڈمنٹ ہو تو اللہ کرے کہ یہ ہماری اسلام کے مطابق ہو, تاکہ ہم سب گناہ سے بچ جائیں, ورنہ پھر اللہ کا غضب پہلے تو نازل ہو ہی رہا ہے نا. اب دیکھیں جو زمینی سیلاب ہے وہ تو ہم سب کو بہا ہی رہا ہے نا, اس کے ساتھ ساتھ اب یہ اخلاقی سیلاب بھی ہمیں بہا لے جائے گا. تو پھر اس کے بعد دیکھیں پھر ہمارے اللہ ہم کیا توقع کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا. بالکل نہیں, کبھی بھی نہیں. ہاں جی ٹھیک, تھینک یو سو مچ میم, آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. جی بالکل ناظرین, آپ نے دیکھا کہ میم جو ہے ربیہ طارق ہمارے ساتھ موجود تھی. بہت زبردست انہوں نے باتیں کی, بل کیا ہے, کیسا ہے, کس کے لیے ہے, کس طرح سے ہونا چاہیے, ساری باتیں آپ کے ساتھ کھل کے شیئر کی.
उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई इसी तरह से हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान मरियम शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।